السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و عنایت اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا یہ عظیم الشان سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ہم روزانہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں مسائل فقہیہ جدید طور پر جو مسائل پیش آ رہے ہیں، امت اور عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ ابھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قربانی کا موسم قریب ہے، ماہ ذی الحجہ انشاءاللہ شروع ہی ہونے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو چیزیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت کے لیے دی گئی ہے، وہ ہے قربانی۔ اس قربانی کے متعلق مسائل کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آئیے مسائل کے سلسلہ شروع کرنے کے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ کے بارے میں ہم جان لیں کہ یہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے۔ محترم دوستوں، دیکھیے، قربانی ماہ ذی الحجہ کی ایک اہم ترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ حابیل اور قابیل ان دونوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنے قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ ترین دمبا ذبح کیا، جبکہ قابیل نے کچھ کھیتی کی پیداوار وغیرہ یعنی غلہ وغیرہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی، جبکہ قابیل کی قربانی وہیں کے وہیں پڑی رہ گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے، قرآن کریم کی اس صورت میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، دراصل اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر چل رہا تھا۔ اس کا تذکرہ یوں تھا کہ جہاد کا حکم آنے کے باوجود یہ لوگ جہاد سے جی چراتے تھے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ جہاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے لوگوں سے لڑنا، لوگ اس سے جان چرایا کرتے تھے، لیکن اس کے برخلاف بہت سے بے گناہوں کو قتل کرنے میں بالکل ڈر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت میں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ ہے، وہاں پر صرف اتنا بتلایا گیا کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے اللہ کی خدمت میں کچھ قربانی پیش کی، جن میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہو سکی۔ اس کے بدلے میں وہ آدمی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ سخت غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اپنے مد مقابل والے شخص یعنی اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا، لہٰذا اس نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانیاں ہوئی ہے، اس قربانی کا پس منظر کیا تھا، قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر ہی مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا تو دوسری لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، جو کہ اس وقت کی شریعت کے مطابق بالکل جائز اور درست طریقہ تھا۔ اب ہوا یوں کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی،
لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن جب دونوں کا اختلاف بڑھا، جھگڑے تک کی نوبت آ گئی، تو اس وقت تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اس کا دعویٰ حق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایتوں میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا، جبکہ قابیل نے کچھ زمین کی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بطور قربانی پیش کی۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، لہذا حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے یہ کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حسد میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس واقعے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ چیز اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا ہے، یہ آج کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدائی آفرینش سے ہے۔ جس وقت سے دنیا قائم کی گئی، اسی وقت سے قربانیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس واقعے کے بعد دوسرا واقعے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ قربانی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ بھی نہایت اہمیت اور خصوصیت کا حامل ہے، جو کہ مشہور اور معروف ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نیک اور فرما بردار بیٹا عنایت فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کو قبول کرنے کے بعد ایک بچے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ لہٰذا وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، تو بیٹے نے بھی خندہ پیشانی سے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا اور کہنے لگا، اے میرے ابا جان، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لہٰذا آپ وہی کام کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ندا آئی کہ یقیناً یہ ایک امتحان تھا جس میں تم نے کامیابی حاصل کر لی، اور اس بچے کے بدلے ہم نے ایک عظیم فدیہ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ بچ جائے گا۔ اس فدیے کو ہم قبول کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جاری و ساری فرما دیا کہ حضرت ابراہیم کے بعد سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں اپنی پسندیدہ جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا کریں۔ تو محترم دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تمام لوگوں کے واقعات سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ایک عظیم عبادت ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک ہر دین و ملت میں موجود رہی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورہ حج، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ مویشیوں پر یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت تو سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا عمل ہر امت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ البتہ تمام امتوں میں قربانیوں کے طریقے اور اس کی صورتوں میں ضرور اختلاف رہا ہے۔ اسی میں سے ایک بات یہ ہے کہ قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔
ان تمام باتوں سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قربانی کی تاریخ کتنی قدیم اور پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تمام انبیاء کے زمانے میں موجود رہی ہے، اور آخر میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی موجود ہے۔ تو محترم دوستو، اگر آپ صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قربانی واجب کی ہے، تو اس صورت میں آپ کو قربانی ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔